فطرت نہ رہ جائے تو فرمایا اتنا حصہ چھوڑ دیا، اگرچہ چھت نہیں ہے وہ بھی کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے واہ لیے۔ واہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ الحمدللہ فقیر کو بھی کئی مرتبہ موقع میسر آیا ہے، اور جتنے دیکھ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ ان کو بھی یہ موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ ایک روایت آپ نے پہلی۔ دوسری آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کے پاس دم کروانے کے لیے لے کے آتے تھے۔ تو یہاں جو کہتے ہیں کوئی دم نہیں، کوئی درود نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے۔ آپ ذرا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کو پڑھیں، فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر نبی پاک دم فرماتے تھے، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہتا تھا آپ پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا تھا۔ واہ واہ سبحان بلکہ اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ یہ ام المومنین حضرت اما عائشہ نے روایت نہیں کی، وہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آتے تو مدینہ اور قربہ جوار کی جتنی بستیاں ہوتے وہاں کے لوگ اپنے کٹورے لے کر بیچ میں پانی باہر مسجد کے کھڑے ہوتے، نبی پاک چلتے چلتے یوں بیچ میں اپنا مبارک نورانی ید اللہ والا ہاتھ رکھتے، وہ پانی جو بیمار بھی پی لیتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیا سبحان کرتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ اس کے ساتھ لنک کرتی تھی بات، تو اس لیے میں نے عرض کی۔ تیسری روایت، اس زمانے میں نا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جدعان، بڑا مشہور تھا کہ یہ صلہ رحمی کرتا ہے اور بڑا مسکینوں کو کھانا کھلاتا، بڑی ہیلپ کرتا، بہت خیرات کرتا ہے۔ ام المومنین نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضور یہ بتائیں یہ بندہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں جائے گا۔ حضور اتنی خیرات، اتنا کچھ، اتنی صلہ رحمی، اتنے اس کے پھر نہیں جائے گا؟ فرمایا ایک تو ایمان شرط ہے، اور دوسرا فرمایا اس نے کبھی یہ بھی تو نہیں کہا تھا نا کہ یا اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جملہ حسنات وہ تب قبول کی جائیں گی جب اس کے ساتھ ایمان منسلک ہو جائے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی رہتی نہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اگر ایمان بھی ہو نیکیاں بھی کرے تو ساتھ میں رجوع اللہ بھی ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری بخشش و مغفرت بھی فرما دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تھی تیسری بات۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات جلدی عرض کروں، یہ جتنی این جی اوز ہیں بعض کہتے ہیں فلاں اتنی خیرات کر، بھائی آپ کریں، آپ اور زیادہ کریں، لیکن یہ قبول تب ہوں گی جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کے اشتہارات تو چل جائیں گے لیکن جنت کا دروازہ اور خوشبو آپ نہیں سونگ سکیں گے۔ ایمان قبول کر لیجئے، ہمارے اسلام نے راستے بہت آسان کیے اللہ کی رحمت سے۔ اب آ جائیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جو بندہ میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور مشقت میں ڈال دے، یا اللہ تو بھی اس کو مشقت میں ڈالنا، کہ اس کو ذمہ داری اس لیے دی گئی تھی، فیصلہ اس لیے سونپا گیا تھا، معاملہ اس لیے اس کو دیا گیا کہ مشقت میں ڈالے، یا اللہ تو بھی اس کو مشقت میں ڈال دینا۔ اور فرمایا جو میری امت کے کسی معاملے کا حقدار بنے اور بعد میں نرمی کرے، یا اللہ تو بھی اس پر نرمی کرنا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، سبق ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے